سورۃ النور کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ پاک تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ دوبارہ تم ایسی چیز کی طرف نہ لوٹو کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ پاک بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس کو کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ پاک جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ پاک بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے منافقین کے ایک گھنونے الزام کا اللہ پاک نے رد کیا، ان کی صفائی کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان تمام لوگوں کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جو مسلمان ہو کر ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، اللہ پاک نے ان کو سختی سے جھنجھوڑا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے کہ کتنا بڑا ایک کام ہوا اور کس قدر خوفناک سازش کی گئی، لیکن اس پہ اللہ کی طرف سے فوری طور پہ عذاب نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پھر بھی سمجھایا ہے۔ جو سزا شریعت کے اندر مقرر ہے، حد قذف، تہمت لگانے کی سزا، وہ دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی کو اللہ پاک نے اپنا فضل اور اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، اللہ پاک تمہیں خبردار کرتے ہیں، اللہ تمہیں وارننگ دیتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، دوبارہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔
پھر کبھی اس طرح کی حرکت اور ایسی سازش کا تمہیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل یہی کہ ایمان والا ایمان والے کے متعلق اچھا گمان رکھے اور اس کے متعلق خواہ مخواہ کسی بھی بات کا اور سنی سنائی بات کا بالخصوص شکار نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے اسی کو فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی کسی کے متعلق بھی تمہارے اندر اس قسم کی بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور یہ اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ وہ تمہارے سامنے آیات کو بیان کرتا ہے، دلائل کو بیان کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اتنے گھنونے اور سخت قدم پر اللہ تمہاری دماغ خراب کر دیتا، تمہیں دنیا کے اندر ہی سزا میں مبتلا کر دیتا۔ وہ اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر کوئی عذاب اتر آتا، لیکن اس نے پھر بھی آیات اور دلائل کو بیان کیا ہے، کوئی زبردستی زور اور سختی نہیں کی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اسلام زور اور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام اپنے دلائل سے پھیلا ہے، اسلام اپنی مضبوطی سے اور اپنی دلیل کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں اترا ہے۔ ورنہ اللہ پاک چاہتے زبردستی منوانا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، تو آج بھی چاہے تو ایک لمحے کے اندر سارے ہی مومن بن جائے، ایک لمحے میں سب ایمان والے بن جائیں، لیکن زبردستی نہیں ہے۔ دین قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دلائل ہیں، واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، چیزیں ہیں سامنے، ان پہ غور کرو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ علیم حکیم، وہ اللہ جاننے والا بھی ہے، بڑے ہی حکمتوں والا بھی ہے۔ اس کے علم میں بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس وقت عبداللہ ابن ابی نے یہ سازش شروع کی ہے، اللہ کے علم میں اس وقت بھی تھا، اور اللہ پاک چاہتے تو اس وقت ہی سازش کو روک سکتے تھے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں۔ اس کے اندر بھی کتنی حکمتیں ہو گئی کہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو اور چار چاند لگ گئے، اور کتنا بڑا ایک امتحان ایمان والوں پہ آیا، اور اس میں پتہ چل گیا کہ ثابت قدم کون ہے اور پھسل جانے والے یا بہک جانے والے کون ہیں۔ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، وہ اللہ ایسی چیزوں سے دیکھتا ہے کہ کون میرے نبی کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی سخت وعید ہمیشہ کے لیے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، آج کے لیے بھی ہے، اب قیامت تک کے لیے ہے، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر بالخصوص بے حیائی پھیل جائے۔ اب اشاعت فواحش، بے حیائی اور منکرات کا پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کی تشہیر، اس کو پھیلانا۔ دیکھو انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا، ایک گھنونا الزام لگ گیا۔ اب اس کو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ بے حیائی کا پھیلاؤ ہے۔ اگر حقیقت میں بھی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے اور آپ کے پاس شرعی شہادتیں موجود نہیں ہیں، چار گواہ موجود نہیں ہیں، تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس واقعے کو چھپاؤ، پھیلاؤ نہ، اس کو اوپن نہ کرو، کیونکہ جب جرم کی تشہیر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس جرم کی جو ایک اس کی برائی ہوتی ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ اب مغرب کا پروپیگنڈا یہی ہے، آپ حضرات اخبارات دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، خبریں دیکھ لیں، اس میں جرم کی تشہیر تو ہوگی، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس جرم پہ یہ سزا بھی دی گئی ہے، سزا کی تشہیر کوئی نہیں۔ ابھی اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے پھر میں نے جمعرات کے دن کا اخبار دیکھا،
تو اس میں صرف 2 صفوں پر کم سے کم 8-9 جگہ پر اسی طرح کی خبر لگی ہوئی تھی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ اب ان خبروں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جرم کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یار یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، جرم کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں پھر یہ جذبات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہاں ہو رہا ہے تو ہم بھی کر لیں، اس میں کیا حرج ہوگا، اس میں کیا ہو جائے گا۔ تو جرم کو، اس کی تشہیر کرنے کو، اس کی خبر لگانے کو، اس کے پھیلانے کو بھی اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ ہے، بند کر دو اس کو۔ جس چیز کی برائی کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے تذکرے بھی ختم کر دیں، اس کے تذکرے بھی ختم ہو جائیں۔ ہاں اگر کہیں اس پہ سزا ہو اور وہ جرم ثابت ہو جائے، اس پہ سزا ہو تو وہ سزا سب کے سامنے بیان کی جائے، تاکہ جب سزا بیان ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں پتہ چلے گا کہ جناب جرم ہوگا تو پھر سزا بھی ملے گی۔ شریعت کا مزاج یہ ہے۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، اخبارات سے لے کے، رسائل سے لے کے، جرائد سے لے کے، سوشل میڈیا اور پھر الیکٹرانک میڈیا، سب اسی بے حیائی کے پھیلاؤ کے اوپر لگا ہوا۔ ڈرامے ایسے، مخلوط ڈانس، مخلوط محفلیں، اور اس میں پھر آگے جو ہے فیشن کے سارے انداز، یہ جتنی شکلیں ہیں بے حیائی کے پھیلانے کی، فواحش اور منکرات کے پھیلانے کی، تو اللہ پاک فرماتے جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر بے حیائی پھیلے، وہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین، ان سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ سب سے بڑے انسانیت کے خیر خواہ اللہ پاک ہیں، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے ہمیں، مجھے، آپ کو، ہر مسلمان مرد کو، عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، تو آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس کے اندر ہماری خیر خواہی ہے، اس کے اندر ہماری بھلائی ہے، اس کے اندر ہماری عزتوں کا تحفظ ہے، ہماری نسلوں کا تحفظ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جس وقت پردے کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو دنیا کے سب سے بہترین مرد تھے اس وقت۔ وہ لوگ کون تھے جن پہ حکم نازل ہوا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ، ان سے بہتر تو کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین انسان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین تھے۔ اور جن عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا وہ کون تھی؟ وہ کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین خواتین تھی، سب سے مقدس ترین خواتین۔ اور ان پاکیزہ، باحیا، باصفا اور صاف ستھرے دل کے مالک لوگوں نے، مردوں نے عورتوں سے اور عورتوں نے مردوں سے پردہ کیا۔ تو آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا دل صاف ہے جی، ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے جی؟ تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آج کے زمانے میں تو اس سے زیادہ شدید حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں کے اندر چلی جاتی تھی، نماز میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنا عرصہ گزرا ہے؟ وہ 2-4 سال 6 سال گزرے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیتے، یعنی اتنا فرق پڑ گیا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے۔ تو اب کتنا بود ہو گیا زمانے سے، 14 صدیاں بیت گئی، خیر القرون کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ اب اس کے بعد تو یقیناً اس سے بھی زیادہ سخت احکامات ہیں، اس سے بھی زیادہ پردے کی شدید ضرورت ہے، لیکن اس کے برعکس آوازیں کیا اٹھتی ہیں جی وہ ماحول اور تھا، آج پردے کی ضرورت نہیں ہے،
آج جو ہے ان کی پرانا نظام ہے اور فلاں اور فلاں. تو جس طرح اس زمانے میں پردے کی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ کئی گنا زیادہ آج پردے کی ضرورت اور اہمیت ہے، اور یہ ہم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی. تو یہ بھی بے حیائی کے پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں وہ بغیر پردے کے گھروں سے باہر نکلے. یہ بھی بے حیائی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو ہمیں اسلام کے مطابق بنانا ہے، اپنی تہذیب کو اسلام کے مطابق بنانا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ کسی بھی انداز سے ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب دنیا کا عذاب ہمارے سامنے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر زنا، فواحش، بے حیائی کے کام عام ہو جاتے ہیں تو اس قوم کے اندر بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. اب نت نئی بیماریاں، نئے امراض، ایسی جن کو پہلے کبھی سنا بھی نہیں گیا تھا، وہ بیماریاں یہ انہی فواحش اور منکرات کا نتیجہ ہے. اللہ پاک پورے معاشرے کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آگے کتنا پیارا جملہ ہے کہ کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے جی نہیں جی ایسا نہیں جی ویسا نہیں جی. اللہ پاک نے جڑ ہی کاٹ دی. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں انتم لا تعلمون، تمہیں کوئی علم نہیں. اللہ کے مقابلے میں تو ہم جاہل مطلق ہیں، بڑے سے بڑا عالم فاضل انسان، اور ہماری کیا حیثیت ہے جو اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان انبیاء علیہ السلام، اللہ کے مقابلے میں تو ان کا علم بھی محدود ہے. اللہ کا علم تو لا محدود ہے. تو آج کا انسان، آج کا چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، سائنسدان ہو، تعلیم یافتہ ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، کچھ ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ یعلم انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تو جو نہیں جانتے ان کا کام یہ ہے کہ وہ جاننے والے کے پیچھے چلے. جو جاننے والا ہے وہ بینا ہے، اور جو نہ جاننے والے ہیں وہ نابینا ہیں، اندھے ہیں. ہم اندھوں کا کام یہ ہے کہ ہم آنکھوں والے کے پیچھے چلیں. اللہ رب العالمین علم والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم والے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، بہرحال تمہارا فرض یہی ہے کہ تم اطاعت کرو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کو نہیں بتایا گیا. اب قرآن کریم کا انداز دیکھیں، بس اتنا کہا اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. پھر انسان خود سوچے کہ کتنی بڑی تباہی ہو جاتی. اتنا گھنونا الزام، اتنی گندی حرکت، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. آج کل کی زبان میں اس کو کہہ لیں کہ پھر دمادم مست قلندر ہوتا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا، کتنی تباہی ہو جاتی. اس لیے اللہ پاک نے اس کو بیان ہی نہیں کیا اس کی شدت کی وجہ سے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، آگے بس اتنا کہہ دیا کہ کیسے نہ ہوتی کہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. چونکہ یہ بھی اس کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اتنے گھنونے جرم پہ بھی اس نے فوری طور پہ سزا نہیں دی، بلکہ اس کے لیے اللہ پاک نے قانون نازل کر دیا، ضابطہ نازل کر دیا. تو یہ اس کی مہربانی اور رحمت اور شفقت ہے. ورنہ کوئی بھی انسان ہو وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے متعلق ایسی باتیں کہی جائیں. اللہ پاک نے ان باتوں کو برداشت کر کے، سہ کر، اللہ نے تمہیں جو ہے قانون دیا ہے، ضابطہ دیا ہے، اور کیونکہ وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تو میرے محترم دوستو، آج سے میں بھی ہم سب نیت کریں کہ ہم خود اپنی ذات کی حد تک بھی اللہ کے جو پردے کے احکامات ہیں
ان پہ عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنا جہاں تک اختیار ہے ان کو بھی پردے کے متعلق اللہ کے تمام احکامات کا پابند بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن اين شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم